أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذوا قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. آیت نمبر 148. ہمارے سبق کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا یہ چھٹا واقعہ ہے، اور چھٹے واقعے کے اندر بنی اسرائیل کی یہ تیسری بے وفائی کا ذکر ہے۔ پہلے انہوں نے معبود بنا لیے تھے اور طرح طرح کی چیزیں انہوں نے کی تھی، تو اللہ رب العزت نے ان کو وادی تیہ میں قید کر دیا، اور وادی تیہ میں قید ہونے کے بعد جب سارے معاملات آگے بڑھے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کتاب اللہ کا مطالبہ کیا کہ ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی کتاب دے دی جائے۔ تو انہوں نے جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے دعا کی، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو طور پر بلایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ سارا واقعہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہیں تو پیچھے ان لوگوں نے معاملات کیے۔ معاملہ کچھ ایسے ہوا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے پاس گئے تھے 30 دن کے لیے، تو 30 دن کے لیے گئے تھے تو 40 دن ہو گئے وہاں پر، 40 لیلہ۔ پیچھے آپ حضرات کو اگر یاد کہ فتم میقات ربہ 40 لیلہ، کہ پہلے تھا 30 دن تھے، تو اس کے بعد وہ 40 دن پر کنورٹ ہو گئے۔ اس کی میں نے چیزیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی تھی۔ لیکن جب دن 30 سے اوپر ہوئے تو یہاں پر اہل باطل کو موقع مل گیا۔ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت ہر بندے کو امتحان میں ڈالتے ہیں۔ جب بھی قوم کا بڑا مقتدی آگے پیچھے ہوتا ہے، قوم کو اس کو فالو کرنا چاہیے، اس کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے، اس کی ہدایت کے بغیر نہیں چلنا چاہیے۔ وہ جو بڑا مقتدی ہوتا ہے عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ وہ ایگریسو مزاج ہوتا ہے، اس کے مزاج میں سختی ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مینجمنٹ کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ اس کو سخت ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو ویسے ہی اس حساب سے سخت تھے۔ چنانچہ ہم نے جتنے بھی بڑے دیکھے ہیں وہ اہل بصیرت ہوتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایسی تقریر کروں گا کہ کسی نے کبھی سنی نہیں ہوگی۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تقریر فرمائی، وہ کہنے لگے میرے تو ہوش اڑ گئے کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی بندہ ایسی تقریر بھی کر سکتا ہے۔ تو جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اتنا بڑا اہل بصیرت ہوتا ہے، لہذا نیچے کے لوگ کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے بڑے سے زیادہ سمجھدار نہ سمجھیں۔ جب نیچے کے لوگ اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھنے لگتے ہیں تو پھر مسئلے کھڑے ہونے لگتے ہیں۔ یعنی نیچے کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے استاد کو تو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے،
He cannot understand. وہ سمجھ ہی نہیں سکتا اس کیفیت کو، وہ میری بات سمجھ ہی نہیں سکتا، اس کو میری مشکلات کا اندازہ نہیں ہے۔ دیکھیں، جب وائف ایسا سمجھتی ہے نا تو اپنے شوہر سے میوچولی دور ہوتی ہے، جب شاگرد ایسا سمجھتا ہے تو وہ اپنے استاد سے مینٹلی دور ہو جاتا ہے، جب بیٹا ایسا سمجھتا ہے تو مینٹلی میوچولی اپنے باپ سے دور ہو جاتا ہے، جب بیٹی ایسا سمجھتی ہے تو میوچولی اپنے والد سے، اپنی ماں سے دور ہو جاتی ہے۔ اکبر الہٰبادی نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، ہم ایسی کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ جب جب اولاد کے ذہن میں یہ بات بیٹھی رہے کہ ہمارے والد ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں، ہماری ماں ہم سے زیادہ سمجھدار ہے، تو وہ اولاد اپنے ماں باپ کے ماتحت رہتی ہے اور ہمیشہ اس کا فائدہ رہتا ہے، ہمیشہ فائدے میں رہتی ہے۔ جب شاگرد یہ سمجھنا شروع ہو جائے کہ ہمارا استاد تو بے وقوف ہے، اس کو الو بنایا جا سکتا ہے، تو سمجھ لیں اس کا علم میں کانٹا لگ جاتا ہے۔ جب مرید یہ سمجھتا ہے کہ میرے شیخ کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا، تو اس کے عمل پہ کانٹا لگ جاتا ہے۔ مینٹلی آپ اپنے ذہن میں اگر کسی کو بڑا نہیں سمجھ رہے تو سمجھ لیں آپ اپنے ذہنی اعتبار سے اس نہج پر نہیں، آپ اس مقام پر نہیں ہیں۔ تو مینٹلی یہ چیز بڑی ضروری ہے اور یہ بڑی اہم ہے کہ انسان اپنے بڑے سے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے۔ جہاں یہ چیز نہیں ہوتی وہاں پر معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کرنے کی جو چیز ہوتی ہے یہ چھوٹے کے کرنے کی ہوتی، یہ بڑے کے کرنے کی نہیں ہوتی۔ عام طور پر مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے بڑے کو کہ بڑا ایسی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہی نہیں کرتا، بڑا ایسی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہی نہیں کرتا کہ چھوٹے اس کے قریب ہوں۔ اگر ایک بھی چھوٹا اس کے قریب ہے تو اٹس مین کہ وہ ایسی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو چکی ہے، ہاں دوسرا قریب نہیں جا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے۔ چنانچہ جو چھوٹا ہے اس کو اپنے بڑے سے تابع ہو کے چلنا پڑتا ہے، چنانچہ اس کے ہر عمل کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ لیکن چھوٹا یہ کہے کہ میں اپنی حکمتیں دکھاؤں تو وہ گمراہ ہوتا ہے، یہ کہے میں اپنی حکمتیں دکھاؤں۔ دیکھیں، سب کو اس حکمت کے تابع ہو کے چلنا ہے۔ جب سب اس حکمت کے تابع ہوں، جگہ ٹیچر جو ہے نا، ٹیچر وہ جو اسٹریٹجی رکھتا ہے نا، وہ اپنی اسٹریٹجی رکھتا ہے، اس کی الگ اسٹریٹجی ہے، اس کی الگ اسٹریٹجی ہے، اس کی الگ اسٹریٹجی ہے، اس کی الگ اسٹریٹجی، اس کی الگ اسٹریٹجی ہے۔ اگر ٹیچر ہر ایک کی اسٹریٹجی کو فالو کرنے لگے گا نا تو وہ ٹیچر تو رہے گا نہیں، وہ خود ان کا اسٹوڈنٹ بن جائے گا، وہ خود ان کا اسٹوڈنٹ بن جائے گا۔ تو ٹیچر کو چاہیے کہ ایک اسٹریٹجی کو فالو کرے، جب ایک اسٹریٹجی فالو کرے گا تو چھوٹوں کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ اس کو فالو کریں، اس لیے کہ وہ مینٹلی پریپیئرڈ ہیں کہ وہ اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ ایسے ماں باپ اپنی اسٹریٹجی کو فالو کریں، یہ نہیں کہ بچوں کی اسٹریٹجی کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ آپ اس کو دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ طور پر گئے تو 30 دن سے مینجمنٹ گڑبڑ ہو کے 40 دن ہو گئی۔ چنانچہ قوم کو سکھایا گیا ہے کہ اگر بڑوں کی مینجمنٹ گڑبڑ ہو جاتی ہے تو آپ کو ان کے تابع رہنا ہے، آپ کو وہاں سے اپنی حکمت نہیں چلانی شروع کر دینی۔ چنانچہ قوم نے یہاں پر اپنی حکمت چلانا شروع کی، ہمیں سمجھایا کہ دیکھو اپنی حکمت چلاؤ گے تو تم نقصان اٹھاؤ گے، تمہاری پریشانی بڑھے گی۔ چنانچہ یہ قصہ سنا کے ہم کو بتایا کہ دیکھو بے وفا کون ہوتا ہے اور وفادار کون ہوتا ہے، تم کو وفاداری کرنی ہے، بے وفائی نہیں کرنی، تو اپنے بڑوں کے ماتحت بن کے چلنا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ، بھئی کوئی حضرت موسیٰ اطلاع دے دیتے نا، حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے ذریعے سے، حضرت ہارون بھی تو پیغمبر ہے نا، تو وہ ہم نے پڑھا، اس کا آؤٹ پٹ یہاں پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آؤٹ پٹ یہاں پہ آ رہا ہے تو اس کو ذرا سمجھیں۔
حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے ساتھ یہ پرابلم کھڑی ہو گئی. واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم جسدا. کیا تھا؟ حلیہم. یہ کچھ ان کے پاس چیزیں رکھی ہوئی تھیں. ان کے پاس کچھ چیزیں ایسی رکھی ہوئی تھیں کہ جو حلی حلی کہتے ہیں زیور کو. ٹھیک ہے. حلی یہ اتنا لفظ ہے زیور. ٹھیک ہے. یہ ہے زیور. ٹھیک ہے. ہم ان کا. حلیہم ان کا زیور. ٹھیک ہے. واتخذوا انہوں نے بنایا. واتخذوا انہوں نے بنایا. سوری واتخذا. اچھا واتخذوا تو پوری بات بنا کے بنے گا نا. واتخذ بنایا ان کی قوم نے. حلیہم ان کے زیور کو. کیا بنایا؟ اجلن ایک بچڑا. اور وہ بچڑا کیا تھا؟ اس میں دو چیزیں تھیں. جسد اللہ نہیں، جسدن ایک تو اس کا جسم تھا، دوسرا لہو خوار اس کے لیے بچڑے کی آواز بھی تھی. اس کو ذرا سمجھیے گا. انہوں نے ایک بچڑا بنایا. واتخذ بنایا قوم موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے من بعدہ حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد. حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد بچڑا بنایا. من بعدہ حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد. یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب ذرا اس کو سمجھیں ذرا. میں اس کا ترجمہ آپ کو تھوڑا سا واضح کروں. یہاں پہ آیت بالکل مغلق لکھی ہے، میں اس کو الگ سے آپ کو لکھ کے دیتا ہوں تاکہ ترجمہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے. واتخذ بنایا قوم موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے من بعدہ حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد. حضرت موسیٰ کے جانے کا معاملہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ابھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. حلیہم جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہاں پر. حلیہم ان کے زیورات. دیکھیے حلیہم اصل میں یہ قوم فرعون کے زیورات تھے. قوم فرعون کے زیورات تھے. اور یہ جو زیورات تھے یہ انہوں نے بطور عاریت لیے تھے. ٹھیک ہے. عاریت کے طور پہ لیے تھے. اب ان کے سامنے قوم خود بخود غرق ہو گئی. جب ان کے سامنے قوم خود بخود غرق ہو گئی تو اب یہ زیورات ان کے پاس بطور مال فے کے یا بطور مال غنیمت کے آگے. اور جو زیورات آپ کے پاس مال غنیمت کے طور پہ آئے ہوئے ہیں، کافر کے مرنے کے بعد وہ اس کی وراثت نہیں ہے بلکہ اب آپ کی ملکیت ہے. اچھا کافر کی قسمیں ہیں: کافر حربی، کافر مستعمن. حربی کا مطلب یہ ہے جیسے اس وقت اسرائیل ہے، اسرائیل کے فوجی ہیں. ٹھیک ہے. اسرائیل کے فوجی ہمارے لیے حربی کا درجہ رکھتے ہیں. حربی مطلب جہاں ہمیں ملیں گے ہم چھوڑیں گے نہیں. ٹھیک ہے. تو حربی اور مستعمن جیسے کہ امریکن ہیں، ہمارے لیے جائز نہیں ہم ان کو ماریں. ٹھیک ہے. یعنی جن کے ساتھ آپ کی جنگ ہو رہی ہے یہ حربی ہے. جب حربی کا مال آپ کے پاس آ گیا یہ آپ کی ملکیت میں ہے، لہٰذا اللہ نے فرمایا حلیہم اپنے زیورات. کیونکہ قرآن میں دوسری جگہ وضاحت ہے اس لیے یہاں وضاحت کرتا ہوں. ٹھیک ہے بھی.
تو واتخذا، اور اس کے بعد کیا ہوا جناب، انہوں نے کیا کیا، ان کے زیورات، جو زیورات ان کے تھے، انہوں نے کیا کیا، ان کو ملا ایک شخص سامری. سامری کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. یہ فرعونی قوم سے تھا، اسلام قبول کیا تھا اس نے، یا اسرائیلی تھا، ٹھیک ہے، لیکن منافق تھا، ٹھیک ہے، یا کسی اور قوم عمالقہ وغیرہ میں سے تھا. حضرت موسیٰ کے ہاتھ پہ ایمان قبول کیا تھا، لیکن تھا یہ اندر سے منافق. اور جب اندر سے منافق بندہ ہوتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ہیلا کرتا ہے. تو سامری نے کہا کہ دیکھو یہ زیورات تو تمہارے ہیں نہیں، یہ زیورات تو فرعون کی قوم کے زیورات ہیں. جب یہ زیورات فرعون کی قوم کے زیورات ہیں، تمہارے ہیں نہیں، تو تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم ان زیورات کو استعمال کرو. لہذا سارے کے سارے زیورات لاؤ اور جلائیں. چنانچہ چنانچہ انہوں نے سارے کے سارے زیورات ایک جگہ پر جمع کیے، اور جمع کر کے ان کو آگ میں ڈالا. اور جب فرعون غرق ہو رہا تھا تو اس وقت ایک قصہ ہوا تھا. چونکہ یہ معرف القرآن میں لکھا ہے تو اس وجہ سے میں اس کو بیان کر رہا ہوں کہ مستند چیز ہے. یہ دیکھیے، یہاں پر یہ دریا ہے، تو دریا میں قوم بنی اسرائیل یہاں سے گزر کے پار ہوئی. تو فرعون یہاں پر تھا، فرعون یہاں پہ تھا. تو فرعون کے پاس جو گھوڑا تھا، یہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک گھوڑی کے اوپر سوار تھے اور یہاں سے گزر رہے تھے. تو جہاں حضرت جبریل کی گھوڑی پاؤں رکھتی تھی وہاں پر گھاس اگاتی تھی. اللہ اکبر. اور جو سامری تھا، اس کی پرورش حضرت جبریل نے کی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سامری کی پرورش حضرت جبریل نے کی ہے، کہ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا اور دریا میں بہتا وہ فرعون کے پاس پہنچ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایسی سامری کو اس کی ماں نے غار میں ڈال دیا تھا کہ کم از کم میرا بچہ میری آنکھوں کے سامنے نہ مرے. تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو بھیجا تھا کہ وہ اس کی پرورش کیا کرتے تھے. تو سامری چونکہ حضرت جبریل کو جانتا تھا، اور تو چنانچہ جہاں حضرت جبریل کا پاؤں لگتا تھا وہاں پر زندگی پیدا ہو جاتی تھی. تو سامری نے یہ دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی گھوڑی جہاں جہاں جا رہی ہے وہاں وہاں آگ پیدا، وہاں وہاں گھاس پیدا ہو رہی ہے. تو اس نے وہاں کی مٹی اٹھا لی تھی. جب فرعون غرق ہوا، فرعون غرق ہونے کے بعد ان کے زیورات کا مسئلہ آیا، تو زیورات جب انہوں نے آگ میں ڈالے تو اس نے مٹی اس کے اندر ڈال دی، ان زیورات کے اندر. جب مٹی اس کے اندر ڈل گئی تو اس کے اندر ایک طرح کی جان پیدا ہوگی، جو کہ مکمل حیات نہیں تھی لیکن کسی درجے میں حیات پیدا ہوگی. تو یہ اس طریقے سے معاملہ ہوا. اللہ کرے بات سمجھ میں آ گئی ہو جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو واتخذ قوم موسیٰ، بنایا قوم موسیٰ نے، من بعدہ، حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد، حلیہم، اپنے زیورات سے، عجلن، ایک بچڑا. ایک بچڑے سے کیا بنایا؟ جسدن، ایک جسم بنایا، بچڑے کا جسم بنایا. لہو خوار، اور اس کے اندر سے بچڑے کی آواز بھی آ رہی تھی. خوار کہتے ہیں بچڑے کی آواز کو. تو اس کے اندر سے بچڑے کی آواز بھی آ رہی تھی. چنانچہ وہ لوگ جو کہ بس ظاہری عقیدت رکھتے ہیں، قلبی محبت نہیں رکھتے، تو ایسے لوگوں کا معاملہ بس اتنا ہوتا ہے کہ ان کو کوئی اچھا سا بیان مل جائے وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی اچھی سی کرامت نظر آ جائے وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی ایسی بات نظر آ جائے تو وہ خود بخود.
حتیٰ کہ ان کو کوئی خواب بھی نظر آ جائے نا، وہ خود ہی سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہوتے ہیں بہت سے لوگ زندگی میں آپ کے آئیں گے جو آپ کو اپنا آپ دکھاتے ہیں کہ ہم انتہائی مخلص ہیں، لیکن ان سے بڑا بے وفا کوئی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو ذہن میں رکھیے گا، کبھی بھی ظاہری چیزوں پہ مت جائیں، کبھی کسی کے ظاہری رونے دھونے پر مت جائیں، کبھی کسی کی ظاہری حرکتوں کے اوپر مت جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو وقتی عقیدت ہے یہ جسد اللہ خوار ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ چنانچہ بہت سے لوگوں کو اس بات کا بڑا ہوتا ہے، جی ہم بڑے خوبصورت ہیں، ہمیں ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے۔ خوبصورتی جسد اللہ خوار ہوتی ہے، مال و دولت جسد اللہ خوار ہوتی ہے، یہ کچھ بھی نہیں، اصل اندر دل ہے کہ دل کے اندر کیا معاملات ہیں۔ چنانچہ جسدن ایک جسم ہے، لہو خوار بس ایک آواز آتی ہے، اس کے علاوہ اس میں نہ جان تھی، نہ زندگی تھی، نہ کچھ اور تھا۔ ٹھیک، علم یرو، اللہ نے فوراً علاج کیا، علم یرو، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں، انہ لا یکلمہم، نہ وہ ان سے بات کرتا ہے، ولا یہدیہم سبیلا، نہ ان کو ہدایت دیتا ہے۔ یعنی کرنے کے جو دو کام ہیں وہ تو ہے نہیں، بس ایک ظاہری کرامت دکھا دی، اس سے سمجھ میں آ گیا کہ بہت بڑے پیر صاحب ہیں جناب۔ ظاہری خواب میں نظر آ گیا شیخ صاحب اتنے بڑے آدمی ہیں، چلو جی شیخ صاحب سے رجوع کرو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کسی نے، حضرت خواب میں مجھے آیا ہے، مجھے فلاں بزرگ نے کہا ہے آپ سے بیعت ہو جاؤں۔ حضرت تھانوی نے منع کیا، خبردار خبردار، خواب کی بنیاد پہ بیعت مت ہونا، خواب کی بنیاد پہ تعلق مت رکھنا۔ ہماری قوم، ہم لوگ بشمول میرے، ہم اتنے جاہل ہیں، ہم اتنے جاہل ہیں، اتنے بے وقوف ہیں، کوئی ہمیں ایک بات دکھاتا ہے ہم تو پاگل ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے۔ پیران حضرت رومی رحمت اللہ علیہ، سادی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پیر نہیں اڑتے، مرید ان کو اڑاتے ہیں۔ کہ ہمارے شیخ توڑتے بھی ہیں، ہمارے شیخ تو ایک وقت میں یہ بھی کرتے ہیں، ہمارے شیخ ایک وقت میں وہ بھی کرتے ہیں، فلانا ڈھماکا، اور یہ سب چیزیں ہیں۔ دیکھیے، اس لیے میری پوری کوشش ہوتی ہے، میرے جتنے تعلق والے ہیں وہ قرآن سے تعلق بنائے، کہ محض توہمی چیزوں پہ ہم ایمان نہ رکھیں، چاہے کل مجھ سے یہ بات پوچھیں یا بات نہ پوچھیں، لیکن ان کا ایمان بنا ہوا ہو، ہمارا سب کا ایمان، کہ ہم توہمات کے اوپر اپنا ایمان نہ رکھیں۔ کسی نے کوئی کرامت دکھا دی، چل جی ٹھیک ہو گئے، ایک دم کیا، او جناب بالکل ٹھیک ہو، آپ بہت بڑے پیر صاحب ہیں، ایسا دم کیا کہ میں ٹھیک ہو گیا۔ نہ ہدایت ہے، نہ شریعت کا کلام ہے، لا یکلمہم، نہ شریعت بولتا ہے، نہ شریعت کے حساب سے کچھ سکھاتا ہے۔ اچھا، آپ لوگوں نے کافی سارے سوال کیے ہوئے ہیں، میں اس کو ایک دفعہ دیکھ لوں۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ پاک کی اتنی نظر کرم حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس کی پرورش کروائی، پھر بھی یہ منافق ہو گیا؟ ہاں ہاں ہاں، بہت اچھا سوال کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ کی اتنی نظر کرم ہے پھر بھی وہ شخص منافق ہو گیا۔ جی، اللہ کی نظر کرم ہم سب پہ ہوتی ہے، کسی پہ کم اور کسی پہ زیادہ، لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں جن پہ بڑی خاص نظر کرم ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی استطاعت کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کو اپنی قمیض پہنائی تھی نا، لیکن کیا کیا تھا اس نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جھوٹا عبداللہ بن ابی کے لیے بھیج دیا، اور تو کسی کے لیے نہیں بھیجا نا۔ تو نظر کرم ہوتی ہے خاص لوگوں کے اوپر، لیکن پھر وہ خاص لوگ جب بے وفائی کرتے ہیں تو بس اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ ان کی عقل میں نہیں آ رہا ہوتا، ان کے دماغ میں نہیں آ رہا ہوتا، ان کے دماغ میں وہ چیز بیٹھ نہیں رہی ہوتی، وہ دماغ کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کم کرتے ہیں۔
جب اللہ پہ بھروسہ کم اور دماغ پہ بھروسہ زیادہ ہوتا ہے تو عام طور پہ ایسے لوگ منافق ہو جاتے ہیں، اور یہ اللہ نے ہمارے کسب پر دیا ہے، ہم کتنا کسب کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں۔ بچڑا جاندار نہیں تھا، کس نے سوال کیا بچڑا جاندار تھا؟ نہیں، بچڑا جاندار نہیں تھا، وہ اسی طریقے سے سونے کا بنا ہوا تھا، اور جب سونے کا بنا ہوا تھا بس اس میں سے آواز نکلتی، سنا ہے بنا ایسے تھا جب ہوا گزرتی تھی تو آواز آتی تھی۔ جو شیئرنگ، جی آپ نے صحیح سنا ہے، ایسی بھی روایات ہیں، لیکن جو ساری کہانی میں نے سنائی نا، اس کے پیچھے بات اتنی ہے کہ اس کے لیے آواز آتی تھی، ہوا گزرنے سے آواز آتی تھی، بعض حضرات نے یہ لکھا ہے، اور بعض حضرات نے یہ لکھا کہ ویسے آواز آتی تھی حضرت جبریل علیہ السلام کے پاؤں کی مٹی کی وجہ سے وہ آواز آتی تھی۔ چونکہ معرف القرآن نے اس رائے کو ترجیح دی ہے، اس لیے میں نے یہ بات ذکر کی ہے، میں نے حوالہ معرف القرآن کر دیا تھا۔ اچھا جی، کوئی اور سوال تھا شاید؟ کسی نے کہا ہے کہ میرے شیخ عقاب بن کے اڑ جاتے ہیں اور وہ منوان اس پہ یقین کرتے ہیں۔ جی کریں بھئی یقین، کیا کہہ سکتے ہیں؟ شیخ عقاب بن کے اڑ جاتے ہیں، عقاب تو انسان سے افضل ہی نہیں ہے، کل کہیں گے ہمارے شیخ سانپ بن کے آ جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس میں ہمارا کوئی نہیں ہے بھائی۔ تو کیا کہتے ہیں، الم یرو انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، ولا یہدیہم سبیلا، کہ اصل تو چیز یہ ہے، ٹھیک ہے، کرامت شرامت کچھ بھی نہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے کہ حضرت میں نے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، تو حضرت نے فرمایا کہ تم نے مجھے دین سے کبھی منحرف دیکھا ہے؟ اس نے کہا کبھی نہیں دیکھا۔ تو فرمایا اس سے بڑی کرامت کیا ہے؟ تو نمبر ایک شریعت، اور نمبر دو ہدایت، شریعت اور ہدایت، شریعت اور ہدایت یہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ وَاتَّخَذُوهُ، لیکن انہوں نے اسی کو پکڑا، وَكَانُوا ظَالِمِينَ، اور وہ ظالم تھے، یعنی شرک سب سے بڑا ظلم ہے اللہ کے نزدیک۔ تو یہ بنیادی چیزیں اس آیت مبارکہ کے اندر ہو گئی۔ تو آپ سمجھیں ذرا کہ یہ کتنی اہم اور بنیادی چیزیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے دیکھیں واقعہ، میں اگلی آیت پڑھ کے نا میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا، لیکن اصل میں یہ آیت کا ذکر اگر آنا ہے تو اصل میں بعد میں آنا ہے، مگر بات اتنی سی ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی بات کا ذکر فرماتے ہیں تو اس میں نصیحت کا پہلو غالب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نصیحت کے پہلو یہاں پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں نصیحت کو غالب فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اصل میں جو یہ لفظ ہے نا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، بات اتنی سی ہے کہ سُقِطَ کا مطلب ہے گرا دیا گیا، فی ایدیہم کا مطلب ہے اپنے ہاتھوں میں، سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں میں گرا دیا گیا، لیکن سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ اصل میں یہ محاورہ ہے، ٹھیک، سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ کا یہ محاورہ ہے، اور اس کا معنی یہ ہے نادم، اس کا معنی نادم ہونے کا ہے، ٹھیک۔ تو سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ جب یہ لوگ نادم ہوئے، تو اصل میں جب بندہ نادم ہوتا تو وہ اپنے ہاتھ منہ پہ رکھ لیتے ہیں نا، تو سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ یہ اس سے کنایا بن گیا۔ تو ولما اور جب سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ یہ اپنے ہاتھوں پہ گر گئے، مطلب نادم ہو گئے، وَرَأَوْا اور انہوں نے دیکھا کہ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا کہ وہ لوگ گمراہ ہو گئے، ٹھیک؟ قالوا تو کہنے لگے لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، اگر ہمارے پروردگار نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا، وَيَغْفِرْ لَنَا اور ہمیں معاف نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اصل میں ان کی تین جماعتیں تھیں، ٹھیک ہے، ایک جماعت ان کی یہ تھی، وہ تھی جو گمراہ ہو گئی، دوسری جماعت وہ تھی جو کہ گمراہ نہیں ہوئی، تیسری جماعت یہ تھی جو گمراہ بھی نہیں ہوئی اور اس نے گمراہ بھی نہیں ہوئی اور اس نے ان کو منع بھی کیا، ٹھیک ہے۔ یہ گمراہ تو نہیں ہوئے، یہ گمراہ تو نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے ان کو ہدایت بھی نہیں کی،
یہ گمراہ بھی نہیں ہوئے اور انہوں نے ہدایت بھی کی. تو یہ قوم کے یہ تین حصے بن گئے اور یہ حضرت ہارون کا حصہ تھا. حضرت ہارون اس حصے میں داخل تھے. تو لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین، ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے. اس کے درمیان کچھ واقعات ہوئے، وہ اگلی آیات میں آئیں گے. سبق ہمارے یہیں تک ہے. آگے ہم انشاءاللہ بشتی ضرور پڑھیں گے. اچھا، اتخذ اتخذ کا مطلب انہوں نے اس کو پکارا کا یا اتخذو کا مطلب ہے اتخذوہ. اتخذا اس کا مطلب ہے انہوں نے بنایا. ٹھیک ہے. وَاتَّخَذُوهُ انہوں نے اس کو خدا بنایا. اتخذا کا لفظی مطلب بنانا ہوتا ہے، یعنی بنانا کا مطلب ہے اپنے ذہن میں متصور کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے اتخذوا احبارهم ورهبانهم، انہوں نے بنایا، یعنی کسی کو عہدہ دینا، کسی کو مقام دینے کے لیے اتخذو کا لفظ استعمال ہوتا ہے. پکارنے کے لیے اتخذو کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، یا میں آپ کا سوال نہیں سمجھا. سبق ہمارے یہیں تک ہے. ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بچتی سے شروع کرتے ہیں، اسی کلاس میں شروع کریں گے. ہم زوم کو بند نہیں کرتے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.